نے فرمایا کہ قرآن میں سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی، کیونکہ قرآن جو ہے جیسے جیسے نازل ہوتا رہا تو ایک اس کی ترتیب نزولی ہوتی ہے، واقعات کے اعتبار سے ایک آیت آئی، ایک سورت آئی، کچھ آتے رہیں، یہ ترتیب نزولی ہے اور یہ آگے پیچھے رہیں۔ اور ایک ہوتی ہے ترتیب جماعی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آیت آتی اور صحابہ کو لکھواتے تو فرماتے کہ اس کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے آگے لکھ دو۔ تو اب نزول کے اعتبار سے ترتیب علیحدہ تھی اور جمع کے اعتبار سے علیحدہ تھی۔ تو جب سورہ توبہ کا آغاز ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں لکھوائی، تو اس لیے نہیں ہے۔ اب یہ کہ ہم پڑھیں کہ نہ پڑھیں، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر تو آپ پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ کنٹینیوسلی آپ بغیر بسم اللہ کے آگے چلیں گے جیسے کہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی سورہ توبہ سے ہی آغاز کر رہا ہے اپنی تلاوت کا تو پھر علماء نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ کل امر ذی بال ذی شان یا ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، کہ ہر وہ ذی شان کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو نہیں ہے کہ قرآن پڑھنا مطلقاً بے برکتی ہوگی، لیکن بہرحال جو عظیم برکت بسم اللہ کے ساتھ حاصل ہوگی شاید اس سے محرومی ہو جائے۔ تو اس لیے سورۃ توبہ جب شروع کریں تو بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں، اس میں کوئی گناہ وغیرہ کا پہلو نہیں ہے۔ کسی نے ایک پوسٹ بھیجی اور کہا کہ مصعب ان جہلاء کو بھی جواب دے دیں، تو میں نے شامل کر لی۔ بہرحال اس نے لکھا تھا کہ جب آپ دوسرے جانوروں کو نمک مرچ لگا کر کھانے سے باز نہیں آتے تو وہ آپ کا قبر میں کیسے لحاظ کریں گے؟ تو پہلی بات یہ کہ جہالت کی بات ہے، کیڑوں کو پتہ ہے کہ ہم ان کو کھا رہے ہیں اور ان کے بھائیوں کو پتہ ہے جو قبر کے اندر ہے کہ ہمارے بھائیوں کو مرچ مسالہ لگا کے کھایا تو ہم بھی مردے کو کھا لیں۔ یہ کیڑے جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی مسلط ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی کیڑا قریب نہ آئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں پڑھ لیں، 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی تھی، یا کہتے ہیں کہ سلا دیا، اور 100 سال کے بعد جب آپ جاگے تو آپ کی کھجور اور انگور کا شیرہ بالکل تازہ پڑا ہوا تھا، جبکہ آپ کا گدھا 100 سال میں گل سڑ کے بالکل ریزہ ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں دکھائیں کہ یہ عادت کے مطابق 100 سال گزرنے پر یہ حال ہوتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو شیرے اور کھجور سے بیکٹیریاز اور دیگر چیزوں کو دور رکھ کر انہیں 100 سال تک تر و تازہ رکھے۔ یہی جسموں کا حال ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے اجسام بالکل محفوظ ہوتے ہیں، اسی طرح بعض احادیث میں اشارہ ہے شہداء کے اجسام کی طرف، حفاظ علماء کے اجسام کی طرف، لیکن یہ کوئی مطلب شرعی کوئی وہ نہیں ہے کہ ایک ضابطہ قاعدہ ہے۔ کسی اگر عالم کا جسم آپ نے اس طرح دیکھ لیا کہ وہ جسم جیسے قبر کے اندر اپنے تغیر کی طرف آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑے عالم نہیں تھے یا خدا نخواستہ کوئی ان پر عذاب ہے، وہ تو ایک نارمل سی چیز ہے۔ ہاں اللہ محفوظ رکھنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے، تو یہ تو ایسی بیہودہ سی اور بیکار سی بات ہے۔ پھر اس نے آگے کہا کہ آپ 5 وقت کے نمازی ہوں یا 5 وقت کے شرابی، قبر کے کیڑوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سب کھانا جانتے ہیں۔ تو بہرحال جو نمازی ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھنا چاہے تو ٹھیک، لیکن بس میں نے اس لیے شامل کیا جو ایسے میرے بھائی اس طرح کی باتیں لکھ کر تھوڑی سی اٹریکشن پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ جب کوئی پڑھتا ہے تو ذرا ہنس پڑتا ہے، تھوڑا سا طبیعت چینج ہو جاتی ہے، تھوڑا سا مائنڈ پہ سکون سا بعض اوقات بعض لوگ محسوس کرتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے، تو اس طرح کے چٹکلے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ چٹکلے جو آپ چھوڑ رہے ہیں اس میں بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی خلاف شرع بات لکھ دیں کہ وہ آپ کے ایمان کے اوپر حملہ ہو جائے، اس لیے احتیاط فرمائیں۔ کالر میرے ساتھ ایسی ہی ضروری اسلامک باتوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔